السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم رحمان کے بندوں کی بات کریں گے جن کو رحمان اپنے بندے کہتا ہے۔ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اس قرآن کے آئینے میں خود کو رکھنا ہے اور اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے کہ کیا میں رحمان کی بندی ہوں، کیا میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دیں۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خوبیاں یہاں پر بیان کر دیں اور ہم سب کو ایک موقع دے دیا کہ اس روشنی میں ہم سب خود کو چیک کریں، اس لیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے۔ آج ہم اپنے وقت کو صحیح چینلائز کریں تو ہم قرآن کے ساتھ جڑ کے خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ہر چیز بتاتا ہے، اور کیوں بتاتا ہے کہ میرے بندے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور جنت کے حقدار بنیں۔ تو عباد الرحمن کی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام ہو، یعنی جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن کی خوبیاں بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کو تم کیا جانو؟ رحمان کو تو عباد الرحمن جانتے ہیں، رحمان کے بندے جانتے ہیں۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندے کہہ رہا ہے، اور یہ کسی خاص نسل سے، کسی خاص خاندان سے، کسی خاص قوم سے نہیں ہے، بلکہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ذکر اور شکر سے لبریز ہیں، رحمان کو پہچانتے ہیں، رحمان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو رحمان اپنے بندے کہتا ہے۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کے اخلاق، ان کے انداز، ان کے چال، سب میں نرمی ہے، یعنی یہ اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جما کر اور تیز تیز چلتے اور سکون کے ساتھ چلتے تھے، قدم جما کے چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چلتے جیسے کسی نشیبی جگہ پر چل رہے ہیں، تیز اور سنبھال کر قدم رکھتے تھے۔ تو ہم سب کو یہاں دیکھنا ہے کہ کیا ہم رحمان کے بندے ہیں، اور جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، جو رحمان کا بندہ بن گیا، پھر اس کی چال میں بھی متانت آ جاتی ہے۔ نہ چال میں سستی ہے، نہ ڈھیلا پن ہے، نہ مریل چال ہے، بلکہ پروقار چال ہے جو اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جو چال ہوتی ہے نا، اس میں بھی انسان کا اندر جھلک رہا ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ان کی چال فرق ہوتی ہے۔ ایک جاہل شخص ہے، بالکل لا علم ہے، اس کی چال فرق ہوگی، عالم کی چال فرق ہوگی۔ ایک بگڑا ہوا محلے کا بدمعاش ہے، وہ کس طرح چلتا ہے، اس کی چال بالکل فرق ہوتی ہے۔ ایک متکبر کی چال بالکل فرق ہوتی ہے، لیکن جو مہربان ہے، عاجز ہے، اس کی چال میں ایک متانت ہوتی ہے، پروقار چال ہوتی ہے۔ تو چال سے انسان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی چال دیکھنے کی ضرورت ہے
کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، کہیں جانا ہے، کہیں ملنا ملانا ہے، ہر قسم کی ضرورت کے لیے ہر وقت ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو چال بہت وسیع معنی میں آتا ہے. اور رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل مریل لٹک لٹک کے چلتے ہیں، یہیں باوقار انداز میں ہاؤنن نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اپنی چال کو چیک کریں، یہاں پر پاؤں گھسیٹ کو تو نہیں چلتے. اب دیکھیں بعض اوقات لوگ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں اور ایسی آواز آتی ہے جو دوسروں کو اذیت دیتی ہے. اسی طرح سے کہیں ہم ٹہل ٹہل کے تو نہیں چلتے، ادھر لٹک رہے ہیں ادھر لٹک رہے ہیں. اور سامنے دیکھ کر چلنا یہ بھی نرم چال میں آتا ہے، یہ بھی خوبصورت چال میں آتا ہے. آپ سامنے چل رہے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، ٹھوکر کھانے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح جو پروقار چال ہے اس میں کپڑوں کو بھی سنبھال کے چلنا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں سڑک کے عین بیچ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اور رحمان کے بندے کھاتے ہوئے نہیں چلتے. کھاتے ہوئے کون چلتا ہے؟ جانور چلتا ہے. یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ کبھی بھی کون چاٹتے ہوئے یا چنے چباتے ہوئے چلتے نہیں رہتے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو چلنے میں بہت زیادہ بازو ہلانے کی عادت ہوتی ہے، باتیں کرتے جاتے ہیں زور زور سے بازو ہلاتے ہیں. یہ بھی دوسروں کے لیے بعض اوقات تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے اچانک سے راستے میں رک کے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے. تو ایسی چالیں کسی مومن کے شایان شان نہیں ہیں. رحمان کے بندے چلنے میں، دروازہ کھولنے میں، دروازہ بند کرنے میں، چیز کو اٹھا کر رکھنے میں ہر وقت ہر لمحہ تحمل اور بردباری سے عمل کرتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے نہیں الجھتے، ان کی گفتگو بھی نرم ہوتی ہے، شاؤٹ نہیں کرتے، فضول بحثیں نہیں کرتے. اور جاہل سے مراد یہاں پر وہ جاہل نہیں ہے جس کے پاس علم کی کمی ہے. یہاں پر کج بحث قسم کے لوگ ہیں جو فضول بحثیں کر کے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. رحمان کے بندے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے. قالوا سلاما. جب ایسے جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں. جو علم رکھنے کے باوجود بحث کرنے پر تلا ہوا ہو، رحمان کے بندے احسن طریقے سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، اس کے بعد جو انجام ہوگا وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا. تو وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیونکہ ایک شخص جو حاسد ہے، ضدی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو کمتر ثابت کرے، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کو غصہ آئے. اور رحمان کے بندے ایسے لوگوں کی باتوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتے، ان کے لیول پہ نہیں آتے. وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی حرکتوں پر خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. تو کون ہے رحمان کے بندے؟ جن کا ریموٹ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انہوں نے اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا کہ وہ جیسا بٹن دبائیں گے ویسا ریئیکٹ کریں گے. والذین، اگلی خوبی، اور وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اگلی خوبی کیا ہے؟ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. رات کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، رات بھی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں. یہ بخاری کی روایت ہے. سجدہ عاجزی کی علامت ہے. جب عاجزی آتی ہے نا تو پہلے چال میں نرمی آتی ہے، پھر گفتگو میں، لہجے میں نرمی آتی ہے. اس کے بعد راتیں لغویات میں نہیں گزرتی، بلکہ راتیں رحمان کی خاطر گزرتی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزرتی ہیں. کیونکہ جو رات کی تنہائی ہے نا، یہ دن میں نصیب نہیں ہو سکتی.
رات کو رب کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہیں، رب کے ساتھ صحیح کمیونیکیشن رات کو ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، کیونکہ ان کا رونا بھی خالص اپنے رب کے لیے ہوگا۔ اس میں عشاء اور فجر کے علاوہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں نیند جیسی پیاری چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ عادت ہو چکی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور رات کو دیر تک کیا کر رہے ہیں؟ کوئی عبادت نہیں کر رہے، وہ اپنے موبائل کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کے کوئی بھی کام ہو نا، شادی بیاہ ہے، لوگ اکٹھے ہیں، آپس میں گپ شپ چل رہی ہے، پوری پوری رات جاگ کے گزار دیں گے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خاطر رات کو جاگتے ہیں؟ تو جو ایسا کرے گا وہ رحمان کے بندوں میں شامل ہوگا۔ والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ وہ لوگ کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ یعنی رحمان کے بندے اتنے حساس ہیں، ایسے متقی ہیں کہ صرف اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے، چال کی، زبان کی، نمازوں کی، رویوں کی، راتوں کی اوقات کی حفاظت کر کے بھی ڈرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنی عبادات کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، تذکر اور شکر کے ساتھ، چال میں عاجزی کے ساتھ، بحث و تکرار کیے بغیر، راتوں کی عبادت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ جو بھی کوششیں وہ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عذاب سے صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ سورۃ مومنون میں آتا ہے نا کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت سب کچھ دینے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب کچھ قبول ہو جائے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری قیام کی جگہ ہے۔ عبادت اور نیکی انہیں تکبر میں مبتلا نہیں کرتی، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیکیاں کر کے اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہاں چیک کر سکتے ہیں، تھوڑے سے نیک ہو جائیں، ذرا تہجد شروع کر دیں تو ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں، میں تو تہجد کے لیے اٹھتی ہوں، میں تو اتنے نفل پڑھتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہر ایک پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو برا اور خود کو بڑا پارسا سمجھنے لگتے ہیں، ہر ایک سے دوسروں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں۔ یاد رکھیں، عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے، اپنی نیکیوں کا، اچھائیوں کا کوئی زوم نہیں ہے ان کے اوپر، وہ ساری نیکیاں کر کے اللہ سے جہنم کے پناہ کی دعا کر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا جب، انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہیں عباد الرحمن، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں، خرچ میں اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسراف کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جائز اور مباح میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی ایک چیز سے کام چل رہا ہے لیکن 10 لے کے رکھ لینا، کھانے پینے میں، کپڑوں میں، گھر کے اوپر، شادی بیاہ پر بے دریغ خرچ کرنا۔ اسلام مال کمانے کو، خرچ کرنے کو منع نہیں کرتا، لیکن مال کو کمانے میں حرام طریقہ اور خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کے ساتھ خرچ نہ کرنا، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔
اسلام نے میانہ روی کو پسند کیا ہے، اور اسراف کی ایک قسم تبذیر بھی ہے کہ ناجائز کاموں پر، ناجائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، جیسے شراب پر، جوا پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو رسومات پر ہمارے ہاں خرچ کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، مرنے کی رسومات ہیں، دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف شو آف کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے پیسے کو، اور ایسے کاموں پر خرچ کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو محض واہ واہ کے لیے یا دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ رحمان کے بندوں کی خوبی نہیں ہے۔ پھر بخل بھی نہیں کرتے۔ بخل اسراف کی ضد ہے کہ ضرورت کے کاموں میں بھی ضرورت سے کم خرچ کرنا۔ خوراک، لباس، رہائش، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، تو ہر چیز میں بخل کرنا، یعنی کہ پاس ہے لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہ کرنا۔ اسلام نے اعتدال کو پسند کیا ہے۔ خود پر خرچ نہ کرنا اور سارا صدقہ خیرات کر دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہ بہتر ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا بخل، ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کا راستہ، اللہ کی مرضی کے مطابق، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے۔ لباس ہے، رہائش ہے، خوراک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرنا، اور نعمتوں کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو انسان ان کا استعمال بھی کرے لیکن دکھاوا نہ ہو۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسراف اور بخل آمنے سامنے بیان کیے گئے کہ رحمان کے بندے نہ تو مسرف ہوتے ہیں نہ ہی بخیل ہوتے ہیں۔ اسراف کیا ہے کہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے خرچ کرنا، کیونکہ جب بڑھ کے خرچ ہوتا ہے تو ضائع ہوتا ہے۔ مثلاً کھانا ہے، ہماری ضرورت ہے، اور اگر ہم ضرورت سے زائد پکا کے رکھ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کھایا تو نہیں جاتا، اب وہ خراب ہو جاتا ہے، بن میں جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک روٹی کا نوالا، ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے؟ مثلاً آپ ایک ڈبل روٹی کا پیس سوچ لیں، صبح ناشتے میں لیتے ہیں نا ڈبل روٹی، تو یہ گندم سے بنتا ہے۔ تب گندم کے اگانے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، مناسب موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے خیال رکھنا ہوتا ہے، پھر خاص وقت پہ جا کے وہ بیج پکتا ہے، پھر انتہائی گرمی میں کڑکتی دھوپ کے نیچے لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، پھر اس کے ایک ایک دانے کو چھلکوں میں سے نکالا جاتا ہے، پھر مارکیٹ پہنچایا جاتا ہے، پھر نیا پروسیس ہوتا ہے، مشینوں میں پیسا جاتا ہے، چھلکا اور میدا الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے، اور گوندنے میں بہت زیادہ مشقت لگتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بیک کر کے پھر پیک کیا جاتا ہے، پھر یہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ناشتہ بنانے لگتے ہیں؟ ایک کھانا ہے، دو نکال کے گرم کریں گے، ایک کھائیں گے، ایک پھینک دیں گے، یا بے احتیاطی میں جلا دیا تو ایک اور نکال لیا، یا اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ڈبل روٹی کے کنارے کاٹ کے اور پھینک دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں ہم سے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا؟ کتنے لوگوں کی محنت تھی پیچھے اور جھٹ میں بیکار کر کے پھینک دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس میں پھر جو بارش ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے فصلوں کے پکنے میں، اور بارش برسنے کے لیے سورج کام کرتا ہے، سمندری ہوائیں کام کرتی ہیں۔ تو ایک لقمہ جو ہم ضائع کرتے ہیں، ایک چیز بھی جب ہم ضائع کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کی بہت سی چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ان کا حق مار دیا نا ہم نے، سارے وسائل کو ضائع کر دیا۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں جائزہ لیں کہ ہر روز کتنی خوراک ہماری چھان بورے میں جا رہی ہے، تو کتنے لوگوں کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں بچا کے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے ہیں اور کچھ ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہے اور کچھ سے لے کر آزما رہا ہے۔ تو ہمارے مال میں تو محروم کا بھی حق تھا، سوالی کا بھی حق تھا، اور سوالی اگر کوئی آ کے مانگتا ہے
تو کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی دے دیتے ہیں، اور محروم اس کا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ان کا حق ہمارے اندر ہے، ہمارے پاس ہے، اور ہم بن کی نظر کر دیتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کپڑوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، سردیوں گرمیوں کے لیے برانڈڈ کپڑے ہیں، اب ایک دفعہ پہن لیا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے، اب دوبارہ تو وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ ہاں کوئی اور لوگوں کی محفل ہوگی تو وہاں ایک دفعہ پہن لیں گے، ورنہ تو اب سب نے دیکھ لیا ہے، اب بار بار پہنیں گے تو وہ کہیں گے ایک ہی جوڑا بار بار پہن کے آتی ہو۔ نہ کسی کو یاد ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، یہ ہمارے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ نے دیکھا ہوا ہے تو دوبارہ پہنیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر لباس پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک دلہن کا لباس آج کتنے میں بن رہا ہے؟ سستے سے سستا جو ہے نا وہ بھی 15 سے 20 لاکھ کے درمیان بن رہا ہے، اور مہنگے کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ پھر اسی طرح جیولری، پھر جو شادی بیاہ میں ڈیکوریشن ہوتی ہے، جو تھیمز ہوتی ہیں، اب یہ نئے نئے کام شروع ہو گئے، اور ان سب میں پیسہ پانی کی طرح نکل رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کتنے پروسیس کے بعد پانی ہمارے پاس آیا، اور ہم دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں، دانتوں پہ برش کر رہے ہیں، اور پانی کھلا ہوا ہے، ٹیپ اوپن ہے، ٹیپ کو بند کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، نوٹ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کہاں اسراف کر رہے ہیں۔ پھر ایک فروٹ ہے، اچھا گھر میں لے آتے ہیں، نہ بچے کھا رہے ہیں، نہ بڑے کھا رہے ہیں، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، پھینک دیں گے، کام والوں کو نہیں دیں گے، کھائیں گے نہیں لیکن ضائع کر دیں گے۔ اب دیکھیں اکثر ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو پھل کاٹ کے دے دیتی ہیں، اب بچہ آدھا کھاتا ہے، آدھا ضائع کر دیتا ہے۔ اتنا ہی دینا بچے کو جتنا اس نے کھانا ہے، کیوں ضائع کرواتے ہیں؟ وہ ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، پھر جو بچ گیا وہ پڑا پڑا خراب ہو رہا ہے، پھر اس کو اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں۔ کام والوں کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں، ان کو دے دیں۔ کبھی سوچتے ہیں یہ پھل کہاں کہاں سے اگ کے، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنے مرحلوں کے بعد آیا، کتنے ہاتھوں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا؟ زمین نے بھی اس کے لیے کام کیا، آسمان نے کام کیا، سورج نے کام کیا، کیا کیا قوتیں کام کرتی رہیں تو وہ چیز تیار ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، اور ہم نے کیا کیا؟ ناقدری کر دی۔ رحمان کے بندے صرف چال میں عاجزی اور زبان میں نرمی نہیں کرتے، مال کے معاملے میں بھی صحیح مینجمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ جتنا ہم ضائع کرتے ہیں نا، اگر ہم بچا لیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، اور جو ہم صدقہ کریں گے تو جنت میں اپنے لیے گھر خرید لیں گے نا۔ اب دیکھیں کہ جتنا ہم ہر روز ضائع کر دیتے ہیں، ایک لقمہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو ہم بن میں پھینک دیتے ہیں، تو وہ ایک لقمہ جو ہم نے اللہ کی خاطر خرچ کیا، وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لیکن ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے دودھ پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں کسی کو، پھینک دیں گے لیکن دیں گے نہیں۔ کام والی کو ایک کپ چائے دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ایک کپ دودھ ہی دے دیں کہ وہ چائے بنا کے پی لیں۔ اور پھر بخل کیا ہے کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق بھی خرچ نہ کرے۔ اتنے پیسے ہیں پاس لیکن ترساتا رہتا ہے، نہ صحیح ایجوکیشن دے رہا ہے، نہ صحیح کپڑا دے رہا ہے، نہ صحیح ضرورت کا سامان پورا کرتا ہے، جب بھی مانگتے ہیں تو پریشانی پیدا کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ خود پر خرچ کرنا، نہ اپنے بال بچے پر خرچ کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ رحمان کے بندے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو پیسہ نہیں نکلتا، لیکن شر کے لیے پیسہ نکل آتا ہے۔ جہاں عیش و عشرت کرنا ہو وہاں بہت کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر دین کی بات ہو، جہاں پر گھر والوں کی ضروریات ہوں، وہاں پر پھر ایک پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ بخل کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں،
بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ آپ دیکھیں پیچھے اچھے اعمال کا ذکر کیا گیا، ایمان، عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی گئیں، اور اس کے بعد 3 کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ عباد الرحمن یہ گناہ نہیں کرتے، ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ رحمان کے بندے نیکی کر کے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نیکی بھی کرتے جائیں اور ساتھ کبیرہ گناہ بھی کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے ایمان والوں کی صفات پڑھی تھیں، اور اس میں نماز میں خشوع کی بات کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کی بھی بات کی گئی تھی، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، یہ عباد الرحمن کی نشانی ہے۔ اور عباد الرحمن ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا کہہ کر حقیقی معنوں میں تمام معبودوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس پر قائم بھی رہتے ہیں، کسی کے در پر نہیں جاتے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں بناتے، کہیں جا کے منتیں نہیں مانتے، چڑھاوے نہیں چڑھاتے، اپنی ساری امیدیں، سارے یقین، سارے بھروسے اس اللہ کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہی دینے والا ہے، وہی مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کے قریب جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی نیکیاں کرنے کے بعد اگر کوئی ان حرکتوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور یہ جو سزا ہے یہ مقرر ہوگی، یعنی بار بار ہوگی، بغیر وقفے کے ہوگی، اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسوائی بھی ہوگی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی خالص توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرک، قتل اور زنا ایسے جرائم ہیں کہ ان کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس لیے فرمایا جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ کا انعام کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں جو گناہ کیے کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان لایا پھر نیک عمل کیے تو اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے یہاں پر پڑھی، توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے اور اس پر شرمندہ بھی ہو اور سچی توبہ کرے۔ توبہ کہتے ہیں لوٹ آنا، پلٹ آنا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد اس غلطی کا ارتکاب کبھی نہ کرے، آئندہ کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ نیک عمل کرتا رہے۔ تو جتنا گناہوں سے بچے گا، نیک عمل کرے گا، اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا، اس کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جائیں گی، تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، جب تک ہم زندہ ہیں مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، پھر اس پر صدق دل سے توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا اور نیکی کی کوشش کرنا، یہ سب عمل گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ توبہ کرنا گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کو خود دیکھیں، خود پرکھیں کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے،
اس کے بعد سچی توبہ کر کے لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، تو ہماری برائیاں بھی اچھائیوں میں بدل جائیں گی، بھلائیوں میں بدل جائیں گی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ ہے جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ تو توبہ کریں گے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے، پلٹیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے بھی توبہ کے کلمات پڑھے تھے، سچی توبہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ تو ہم بھی جب اپنے رب سے سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی جس نے توبہ کی پھر ساتھ نیک عمل بھی کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹ آیا، پلٹ آیا، اللہ اس پر مہربان ہو گیا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا، اللہ نے 10 بڑھا دیے۔ اس نے ہاتھ بڑھائے تھے، اللہ نے بازو کھول دیے۔ وہ چل کے آ رہا تھا، اللہ دوڑ کے اس کے پاس آ گیا، کیونکہ جب وہ توبہ کرے گا، نیکی کی طرف آئے گا تو اللہ کی محبت کو پا لے گا۔ یتوبو الی اللہ متابا، یہ جو یتوبو الی اللہ ہے نا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ لوٹنا عزت کا لوٹنا ہوگا، شان کا لوٹنا ہوگا، کیونکہ اس شخص نے توبہ کا حق ادا کر دیا۔ تو کریں گے سچی توبہ۔ دیکھیں انسان ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، صرف ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھ سچ بولیں کہ واقعی میں غلط ہو سکتی ہوں، اور جب یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر غلطی ہے، خامی ہے، تبھی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے اور تبھی اللہ کی محبت کو پا سکیں گے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ مزید خوبی رحمان کے بندوں کی، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ عباد الرحمن کسی قسم کے جھوٹ میں، جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیں کہ شیطان نے بہت سے غلط کاموں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ جو لوگ تذکر اور تفکر سے کام نہیں لیتے وہ اس دھوکے میں آ رہے ہیں اور بری طرح آ رہے ہیں، اور اگر برائی کو اچھا سمجھ کر ہم اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو پھر برائی برائی نہیں لگتی، پھر سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ پھر انسان کو نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ سزا کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو عباد الرحمن جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے، برائی کے قریب بھی نہیں جاتے، باطل کے پاس پھٹکتے بھی نہیں، ان کی نظر بھی نہیں اٹھتی وہاں۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو کام کے محفل کے قریب سے گزرتے ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے، خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ بیہودہ قسم کے کھیل تماشے، ناچ گانے کی محفلوں میں رکنا گوارا نہیں کرتے، نہ دیکھتے ہیں، شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کو لغویات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ رحمان کے بندے کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، اور اسے تو یہ زندگی بھی بڑی تھوڑی نظر آتی ہے، اسے لگتا ہے اس کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس مہلت بہت تھوڑی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کریں، یہ سوچیں کہ ابھی تو انجوائے کر لیں، بڑھاپے میں نیک ہو جائیں گے۔ رحمان کے بندے آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے چٹکیاں نہیں بجاتے، ہر وقت موبائل پہ الٹے سیدھے چیزیں نہیں دیکھتے رہتے، بلکہ لغویات سے بچتے ہیں، اور جہاں کہیں لغو گفتگو ہو رہی ہو، جہاں کہیں لغویات ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، وہاں سے عزت والے بن کے گزر جاتے ہیں، اس محفل کا حصہ نہیں بنتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جنہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی اللہ کے احکامات پر، قرآن کی آیات پر اندھے بہرے نہیں بنتے۔ اندھا بہرا کون ہوتا ہے؟ جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، یعنی رحمان کے بندے آیات کو سنی انسنی نہیں کرتے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر غور کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔
اگر کوئی نصیحت کرے تو بفر نہیں جاتے، بحث نہیں کرتے، بلکہ ذکر کی محفل میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوری توجہ سے بات سنتے ہیں۔ کرتے ہیں ایسا اللہ کی آیات پر غور و فکر، یا ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے تو بس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے؟ کبھی ایک ایک آیت پر رکے، غور کیا، کہیں ہم بھی تو بہرے اندھے بن کے نہیں گزر رہے ان آیات سے؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تقویٰ بھی عطا کر، کہ اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ تو ہمیں تقویٰ کی دولت عطا کر۔ اور یہ دعا ہر دور کی ضرورت ہے، مرد عورت سب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی اللہ کے نافرمان نہ ہو، دین سے بیگانہ نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کے فرمان بردار بن کر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ جو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں پھر ان کے لیے انعام بھی ہے، بے حد خوبصورت بالا خانے جہاں پر ان کے لیے دعائے خیر ہے، سلام ہے، ہر طرف سلام، اور یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا قیام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دعا سکھائی گئی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ آیت نمبر 74 میں ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اس دعا سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ خاندانی زندگی کی، خاندان کے اصلاح کی اسلام کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے دین کے اندر باقی سارے کام اسی وقت اچھے ہو سکیں گے جب ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اب دیکھیں اگر گھر میں چین نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، گھر والوں کا تعاون نہیں ہے، تو ہم کس طرح راتیں قیام اور سجود میں گزار سکتے ہیں؟ دین کے راستے میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ اگر گھر والوں کی دلچسپیاں ہی اور ہیں تو دین کے راستے پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تو ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تاکہ ہم تیری اطاعت کر سکیں یکسوئی کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک شخص گھر میں بے سکون ہے نا تو باہر کبھی کام نہیں کر سکتا، ہر وقت الجھا رہے گا۔ تو اگر ہمارے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، گھر والے اسلام کی طرف نہیں ہیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے زوج کو بھی تو اس راستے پر لیا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو صبح شام اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس راستے پر آئیں تو خاموش تبلیغ کریں، اپنے رویے کو درست کریں، اپنے عمل کے ساتھ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ لمبی لمبی تقریروں سے یاد رکھیں، بچے امپریس نہیں ہوتے بلکہ چڑھتے ہیں، وہ پھر قریب ہی نہیں بیٹھتے۔ اپنے عمل کے ساتھ بچوں کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اور یہی چیز بچوں کو پھر دین کے قریب کرے گی انشاءاللہ۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ یہاں آپ دیکھیں کتنی سخت بات کہی گئی۔ ہم تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں نا اس آیت کے اوپر سے، اس آیت پہ رکیں، غور کریں، دیکھیں۔ یعبؤ، عین با حمزہ، بوجھ، نہیں کوئی وزن، نہیں کوئی پرواہ۔ اگر تم رب کی عبادت نہیں کرو گے،
رب سے دعائیں نہیں مانگو گے تو قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو رب کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا، تم چلو گے وہ دوڑ کے آئے گا، تم ہاتھ بڑھاؤ گے وہ بازو پھیلائے گا، اگر تم نہیں چلتے تو وہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ذات جو بابرکت ہے، جس نے ساری کائنات بنائی، تم سب کو بنایا، اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے تو خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کے لیے تو پوری کائنات عبادت کر رہی ہے، پوری کائنات دعا کر رہی ہے، اس کی عبادت کے لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھکا ہوا ہے، تم نہیں جھکتے، نہ جھکو، تم اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نہ میرا نقصان کر سکتے ہو، نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ افزائش نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے زیادہ بدکردار شخص ہے، تو بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو کچھ اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا جسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو، وہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور جس کو برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کرتے، اگر ہماری ترجیحات اور ہیں، اگر ہماری دنیاوی مصروفیات اتنی ہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو پھر کیا ہے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عربی کی دعا کا ترجمہ ہے، یا رب میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں، اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یا رب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں، لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تیری طرف لوٹنا ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، نہ مانو گے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ عباد الرحمن کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائیں، اور اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ایک آیت رکھ دیتے ہیں، ہمیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک خاموش سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے نہیں بنتے، اگر ہم ان کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، تو قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے بندے بنیں۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں جہاں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اللہ کا تقوی ہمارے اندر آئے، وہیں پر ہمیں عباد الرحمن بھی بننا ہے، اور جب تک اللہ کا تقوی نہیں آئے گا، جب تک مسلمان سے مومن تک کا سفر ہم طے نہیں کرتے، ہم عباد الرحمن نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔